کوئی رسول اللہ کی تعظیم کے لیے پرچم لگا لے. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں جناب بڑے ادب سے گزارش ہے آپ کوئی ایک دلیل لا دیں, کوئی ایک حدیث لا دیں کہ حضور نے منع کیا ہو کہ یہ نہ منانا. ہم نہیں مناتے. کوئی ضعیف ہی لے آؤ یار. اچھا وہ ہر سال میلاد پہ ایک فیس بک پہ اتنا لمبا جناب میسج چلتا ہے, فلاں صحابی نے نہیں منایا, فلاں نے نہیں منایا, فلاں نے نہیں منایا, فلاں نے نہیں منایا. تم کیوں مناتے ہو؟ تو بچوں کی سالگرہ فلاں صحابیہ نے منائی تھی جو آپ منا رہے ہیں, یہ منائی تھی. تم لوگ رسول اللہ کے نام پہ ہاتھ چوم دے ہو, کیا صحابہ نے ایسا کیا ہے؟ کبھی اپنی اولاد کو چومنے کے لیے کسی مفتی سے فتویٰ لیا ہے؟ جی ناراض نہیں ہونا. کبھی پوچھا جی مفتی صاحب پیشانی چوموں کے رخسار, رخسار چومنے کے ہونٹ, ہونٹ چومنے کے ہاتھ, ہاتھ چومنے کے گردن؟ اور بھئی اگر اپنی اولاد جو ہماری اولاد ہے اور ایک بشر گناہگار کی اولاد ہے اس کو چومنے کے لیے کسی تحریر اور فتوے اور مفتی کی ضرورت نہیں ہے, تو لفظ محمد کو چومنے کے لیے کیوں کسی کی ضرورت؟ عاشقوں پر کسی کی حکومت نہیں, اپنا جرنل گورنل مدینے میں ہے. روز بڑھتا ہے پھر بھی گھٹتا نہیں, کیا خبر کتنا ڈالر مدینے میں. بلکہ جب حضور کے میلاد کا مہینہ آئے پھر تو ذاتی رنجشیں ختم کر کے بھی کرنا چاہیے. آؤ یار مل کے حضور کی آمد کا جشن کرتے. لوگ نکلتے جناب برساتی مینڈک کی طرح, یہ کہاں لکھا ہے, فلاں کا لکھا ہے, فلاں کا لکھا ہے. اور بھئی ہمیں تو گولڑے کے تاجدار نے بڑی سونی بات سمجھائی ہے, فرماتی ہے حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ. ہماری اوقات ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں بحث کر سکیں؟ میں اکثر اس موقع پر کہتا ہوں کہ چنگی اولاد تے ماں پیو دی لڑائی چ نہیں آؤندی تے اساں حضور دی بارگاہ چ گل کری. ہماری اوقات کیا ہے؟ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. پھر بھی بے کرتوتا ہے تو بات کرتے ہیں حضور کے بارے میں. حضور کی ذات کا یہی کمال ہے کہ دن ہو یا رات بس آمنہ کے لال کی ذات پہ درود و سلام پڑھ اور اپنے مقدر پہ ناز کر کہ میں لاکھ گناہگار ہوں لیکن تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے. تبصرے ہوتے ہیں, باتیں ہوتی ہیں فیس بک پہ, لوگ بھی شرارتی ہیں. ادھر ایک کلپ لگائیں گے, یہ دیکھو مولوی کیا کہہ رہا ہے, یہ دیکھو مولوی کیا. حضور کو ماننے کے لیے کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے. حضور کو ماننے کے لیے اندر کے عشق کی ضرورت ہے. جتنا حضور سے عشق ہے اتنا مانتے چلے جاؤ.